الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دی عظیم المرتبت کتاب لا یزال دی ایک آیت دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت کے اندر اس آیت کے متعلق چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر تمام حضرات کو کہنے، سننے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج ماہ ربیع الاول اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے، جو کہ اس حیثیت سے بڑی شان کا حامل ہے کہ اس ماہ میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جس جس چیز کو بھی نسبت ہوتی جاتی ہے، وہ چیز دوسری تمام چیزوں سے شان اور مرتبت میں اعلیٰ ترین ہو جاتی ہے۔ آپ کی ولادت جس دن کے اندر ہوئی، سوموار والا دن، یہ دن اللہ کے نبی کے ہاں بھی بڑا پیارا دن ہے، اور شریعت کے اندر بھی اس کی بڑی شان ہے کہ اس دن کے اندر اللہ کے پیارے محبوب پیدا ہوئے۔ اس لیے آپ سوموار والے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ جس وقت کے اندر پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت ہے، اور عجیب اللہ تعالی کی شان کہ اس وقت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی ولادت کی،
جس وقت کا نام صبح صادق ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر 4 عالم کے اندر اپنی صداقت کے، اپنی عدالت کے ایسے گن گنوانے تھے لوگوں سے کہ جس وقت میں پیدا ہوئے وہ بھی صبح صادق، اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ نبیوں کا امام صادق الامین۔ تو یہ وقت بھی شان میں دوسرے اوقات سے بڑھ گیا، وہ دن بھی دوسرے دنوں سے فضیلت لے گیا، وہ ہفتہ، وہ مہینہ، وہ صدی جس کے اندر میرے پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی، ان تمام چیزوں کو میرے اللہ نے دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت بخش دی۔ یہ آپ کی نسبت کا عالم ہے کہ جس چیز کو بھی میرے پیغمبر سے نسبت قائم ہوتی گئی اس کا شان بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا سعادت ہوگا، بہت بڑی شان والا ہوگا۔ تو کئی عورتوں نے شادی نہیں کی، اس لیے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جب قریب زمانہ آئے گا تو ہم اس نبی اور اس بچے کے والد سے شادی کریں گے تاکہ اس بچے کی ماں بننے کا ہمیں شرف نصیب ہو جائے۔ تقریباً 200 عورتیں ایسی تھیں جو اس انتظار میں تھی کہ وہ بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آئے تو ہم اس کی ماں بننا چاہتی ہیں، لیکن یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، اس کا انتخاب ہے جس کو چن لے۔ تو جب مائی آمنہ صدیقہ کائنات کے بطن سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان عورتوں کی موت آ گئی۔ یہ عجیب واقعہ پیش ہوا، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی شان کو مزید اجاگر کرنے کے لیے جس سال کے اندر آپ کی ولادت ہو رہی ہے اس سال کے اندر اللہ نے پورے عرب کے اندر ہر ماں کو بیٹا دیا۔ ہر ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچی کسی کے ہاں پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ اس وقت بچیوں کے پیدا ہونے کو عار سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے تو آپ کی شان، یہ تو ایک عجیب اور بہت لمبا چوڑا پہلو ہے، یہ دنیا بیان کرتی آئی لیکن قیامت تک آپ کی شان بیان کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ماہ ربیع الاول ہے اور لوگ اس مہینے کے اندر اپنے نبی کی ولادت منانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جشن منانے کے لیے، عید میلاد النبی کے نام پہ جشن منانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سما ہے
اور دوسری طرف میرے ملک عزیز کے اندر آفات سماویہ اور آفات ارضیہ کا یہ حال ہے کہ پورے ملک کا تقریباً 60 سے 70% حصہ پانی کی زد میں ہے، سیلاب کی زد میں ہے۔ ایک طرف لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، انسان اپنی جان، مال، مویشی اور اپنے گھر بار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف یہ مسلمان نبی کی ولادت کے نام پہ جشن کی تیاریوں میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس نبی کے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس نبی نے اس امت کو آفات الہیہ سے بچانے کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے، اس نبی کی سیرت کیا ہے، اس نبی کا طور طریقہ کیا ہے۔ ہمیں صرف جشن منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، بغاوت نہیں ہے۔ اگر آج ہم اللہ کی عبادت سے بغاوت کر کے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر کے اپنی مرضی کریں گے تو پھر یہ مصائب آئیں گے، یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ سیلاب آئیں گے، یہ عذاب آئیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جا کے اپنا جشن منواؤ، اللہ نے تو اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا، میرا پاک پیغمبر دنیا ظلم کی بھٹی میں جل چکی ہے، دنیا ظلم کی دل دل کے اندر پھنس چکی ہے۔ اس دنیا کو یہ پتہ نہیں رہا میری ماں کون ہے، میری بیوی کون ہے، میری بہن اور بیٹی کون ہے۔ اس دنیا کو اپنے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرنا بھول چکا ہے۔ میرے پاک پیغمبر آپ جائیں، میرے ابراہیم کی دعا بن کے جائیں اور جا کے دنیا کو اس ظلم سے نکال کر امن والی زندگی کے اندر لے آئیں۔ میرے پاک پیغمبر کی آمد کا تو یہ مقصد تھا کہ دنیا کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آنا، روشنی میں لے آنا، یہ مقصد تھا۔ اور اسی مقصد کو اللہ کریم نے سورہ احزاب 22ویں پارے کی اس آیت میں بیان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی،
نبی کا کیا معنی ہے؟ لوگ معنی کرتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے. غیب اللہ کا ایک خزانہ ہے. کیا ہے؟ غیب اللہ کا ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہیں. اس نے اپنے خزانے کی چابیاں کسی کو نہیں دی. قرآن نے کہا عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. اسی اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں. کوئی نہیں جانتا اس کو مگر صرف وہی جانتا ہے. تو کیا پتا چلا؟ غیب کی خزانہ اللہ کا خزانہ ہے. اللہ نے یہ خزانہ کسی کو نہیں دیا. اس لیے یہ معنی کرنا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یہ معنی نہیں کی. معنی کیا ہے؟ نبا ان سے ہے. نبا کا معنی خبر دینا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میں اللہ کا پتہ بتانے والے نبی. کیا معنی ہے؟ اللہ کا پتہ بتانے والے نبی، اللہ کا در دکھانے والے نبی، اللہ کا دروازہ لوگوں کو دکھانے والا نبی. لوگ اللہ کے در کو بھول گئے، لوگ اللہ کی پہچان بھول گئے، لوگوں کو مخلوق اور خالق کی پہچان نہیں رہی. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو بھیجا بڑی شان والا بنا کر، شاہد بھی میں نے بنایا. شاہد کا معنی گواہ. دنیا کے اندر بڑے بڑے پیر صاحب موجود، علماء موجود، گدی نشین موجود، سب کی گواہیاں دینے والے گواہ بھی موجود. کسی کی کوئی گواہی دے رہا ہے، کسی کی کوئی گواہی دے رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا. اس لیے میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا جہاں کہ میں اللہ کی توحید کی گواہیاں دے. تب اللہ کے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر کوئی میری گواہیاں دے یا نہ دے، مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو میں اللہ کی توحید کی گواہیاں دینے والا موجود ہے. تو میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. وَمُبَشِّرًا، پھر جو تیری شہادت کے اوپر، اللہ کی توحید کی شہادت کے اوپر تیری بات کو مانے گا، تیری بات کی تصدیق کرے گا، تیرے بات کے پیچھے لگ کے اللہ کی توحید کا گرویدہ بن جائے گا، میں اللہ کہہ رہا ہوں مبشرا، میرا پیغمبر اس کو جنت کی خوشخبری سنا. وَنَذِيرًا، جو تیری شہادت کا منکر ہے، اللہ کی توحید کا دشمن ہے، اس کو دنیا میں عذاب جہنم کا ڈراوا سنا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، پانچویں صفت فرمایا میرا تو دائی ہے، میں اللہ کی طرف تو لوگوں کو بلانے والا ہے. یہ ساری شان دے کے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. نبی بھی ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے،
داعی اللہ بھی ہے۔ یہ 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب یہاں پہ واو جو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، تفسیر کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں میرا نبی، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا دائی پیغمبر، 5 صفتوں والا پیغمبر جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں۔ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ اللہ کا روشن چراغ بنے گا۔ وہ ایسا چراغ ہے پھر جس دل میں جلتا ہے پھر وہ قیامت کی صبح تک بجھتا نہیں ہے، اور جس میں جلتا نہیں ہے پھر اس کے اندر کوئی جلانے والا نہیں۔ آسمان کے سورج کو بھی رب نے سراج کہا، دنیا کے اس امام الانبیاء پیغمبر والے سورج کو بھی رب نے سراج کہا، لیکن آسمان والے سورج کے بارے میں کہا سراج کی صفت اللہ نے وہاج ذکر کی، اور اس دنیا کے زمین والے سورج کی صفت اللہ نے سراج کے ساتھ منیر ذکر کی۔ آسمان والا سراج سراجا وہاجا، زمین والا سراج سراجا منیرا۔ یہ 2 سورج ہیں، ایک آسمان والا سورج ہے، ایک یہ زمین والا سورج ہے۔ آسمان والے سورج کی صفت ہے وہاج، زمین والے سورج کی صفت ہے منیر۔ فرق کیا ہے؟ وہاج کا معنی ہوتا ہے وہ سراج، وہ چراغ جس کے اندر دہشت ہو، رعب ہو، جس سراج کے اندر اتنی سختی ہو، دبدبا ہو کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہ سکیں۔ سورج کی طرف آنکھیں اٹھاؤ، دیکھ سکتے ہو؟ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا۔ لیکن زمین والے سورج کی شان دیکھو، اللہ نے کہا یہ سراج منیر ہے، یہ ایسا نور دینے والا سراج ہے، ایسی روشنی دینے والا سراج ہے، جوں جوں اس کو دیکھتے جاؤ گے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پڑتی جائے گی، جوں جوں اس کے قریب ہوتے جاؤ گے اس کی نورانیت بڑھتی جائے گی، جوں جوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے جاؤ گے اس کے چہرے پر نور کی زیارت کرتے جاؤ گے، دل کے اندر سرور محسوس ہوتا جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اتنا دل کو سکون پہنچے گا یہ آنکھیں دیکھتے دیکھتے پیغمبر کو تھکیں گے ہی نہیں۔ یہ فرق ہے آسمان اور زمین والے سراج کا۔ اسی لیے امی عائشہ نے کہا تھا اے لوگو آؤ میں تمہیں اپنے محبوب پیغمبر کا تعارف کرواؤں۔ قرآن نے جو اس کو اتنی صفات والا نبی کہا، میں بھی آپ کو کہتی ہوں آؤ میرے سے ذرا اس پیغمبر کی شان سنو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لنا شمسن لنا شمسن وللآفاق شمسو، لنا شمسن وللآفاق شمسو وشمسی خیر من شمس السماء۔ اے لوگو ایک سادہ سورج ہے لنا شمسن، یہ ہمارا سورج ہے، اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے، لیکن میں ایسا کہتی ہوں وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان والے سورج سے بہتر، نیرا بہتر نہیں، ہزاروں گنا بہتر۔ وہ سورج جب چڑھتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج جس وقت چڑھتا ہے، جس دل میں چڑھتا ہے، کبھی غروب ہونے کا نام نہیں لیتا۔
اس سورج کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ شمس الناس تطلع بعد الفجر و شمسی تطلع بعد العشاء، دنیا والوں کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے بعد العشاء، جب دنیا کا سورج غروب ہو جائے، دنیا کی روشنی ختم ہو جائے۔ میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے، جب دنیا ظلم کے اندھیروں میں لپٹ جائے، جب دنیا کے اندر کفر کا اندھیرا چھا جائے، شرک کا اندھیرا چھا جائے، ظلم کا اندھیرا چھا جائے، دنیا مختلف قسم کے مظالم کے اندر پھنس جاتی ہے، اس وقت میرے پیغمبر کا سورج یہ طلوع ہوتا ہے، اور جس دل میں طلوع ہوتا ہے اس دل کے ظلمت کو دور کرتا ہے، اس دل کی نورانیت کا یہ عالم ہو جاتا ہے، وہ دل قیامت کی صبح تک منور رہتا ہے، کبھی اس میں اندھیرا۔ تو بات تو یہ دوسری طرف چلی گئی، جو میں کہنا چاہتا تھا، ایک طرف تو میرے پیغمبر کی میلاد کے جشن کی تیاریاں، دوسری طرف اللہ کے عذاب، اللہ کی آفات، سیلاب، بارشیں، زلزلے، پتھروں کی بارشیں، پتھروں کے سیلاب، بادلوں کا پھٹ جانا، یہ مختلف مصائب کے اندر دنیا پھنس چکی ہے۔ آخر کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کو کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں قرآن میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں اللہ تو لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا میں کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگ مر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے مکان املاک ختم ہو رہے، زمینوں کی زمینیں، فصلوں کی فصلیں، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، بے آباد ہو گئے، پانی کی نظر ہو گئے؟ اتنا سیلاب آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جتنا یہ تیز ترین، سخت ترین سیلاب، سخت ترین اللہ کا عذاب جو ابھی تک بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کا بندہ کبھی غور تو کرتا کہ آخرکار وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں میرے اوپر عذاب آ رہے ہیں؟ کیا قصور ہو گیا میرے سے؟ اللہ تو کہتے ہیں میں بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، میں اپنے بندے کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، لیکن بندہ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بندہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کیا اس نے؟ کیا اس نے ظلم کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ میڈیا سے زیادہ واقف ہیں مجھ سے، میڈیا کے اوپر جو خبریں آتی ہیں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے میرے سے۔ اللہ کریم کے بندو دیکھو ذرا حالات کا ذرا جائزہ لو، آس پاس کا جائزہ لو۔ کل کی خبر ہے اسلام آباد کے اندر ایک پولیس والوں نے ایک ایسی گینگ پکڑی ہے، ایسی گینگ پکڑی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ کام ان کا کیا ہے؟ اتنی شرمندہ والی بات، شرمندگی والی بات ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ان ظالموں کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے اعضائے مخصوصہ کے اوپر اللہ کا نام لکھتے ہیں۔ وہ لڑکیاں بھی، وہ لڑکے بھی اللہ کے پیغمبروں کا نام لکھتے ہیں، مقدس ہستیوں کے نام لکھتے ہیں۔ لڑکیاں اپنی شرمگاہ پہ نام، لڑکے اپنی شرمگاہ کے اوپر یہ مقدسات کے نام لکھ کے پھر آپس میں مستیاں کرتے ہیں، بے شرمیاں اور زنا کرتے ہیں۔ اور علماء کے ساتھ اس پولیس والوں نے رابطہ کیا، ایک مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ ایسے بندوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا کیا کیسے بندے ہیں، کیا کیسے، ساری تفصیل بتائی۔ پھر کہا جانتے ہو کہ وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں زیادہ سے 10 15 20 لوگ ہوں گے۔ فرمایا نہیں زیادہ ہیں، 50 کے قریب ہوں گے۔ فرمایا نہیں بہت زیادہ ہیں،
بتانے پر اس نے بتایا اسلام آباد کے اندر یہ کام کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں 35,000 ہیں۔ اندازہ لگائیں، پھر عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ 35,000 لڑکے اور لڑکیاں جو اپنی اپنی شرم گاہوں کے اوپر اللہ کا نام لکھتے ہیں، اللہ کی عزت، اللہ کی غیرت کو۔ کیا یہ بندے جواب دیں گے کہ اس اللہ نے اس بندے کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اس بندے نے اس اللہ کے ساتھ کیا کھلونے کھیلے؟ پھر سوات کے اندر جاؤ، جہاں پہ پتھروں کے سیلاب آئے، جہاں پہ بارشوں کے بادل پھٹ گئے، وہاں پہ جو کام ہو رہے تھے، وہاں پہ ایک زمانہ تھا لوگ زیادہ دیندار تھے، سرحد والے پٹھان حضرات زیادہ دیندار تھے اور نمازی ان کے اندر زیادہ تھے، لیکن آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے، ان کی مساجد ویران ہے، ان کے گھروں کے اندر مرد نہیں ہے، وہ باہر کے ملک میں ہیں، مساجد ویران ہے، اور اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر لواطت والا فعل اتنا عام ہے، قوم لوط والا فعل، ہم جنسی والا فعل اتنا عام ہو چکا ہے، اڈے قائم ہو چکے ہیں، وہاں پر خسرے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، بولیاں لگتی ہیں، اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ کام جس کام کے اوپر اللہ کا غضب دنیا کے اندر ساری قوموں سے سب سے زیادہ غضب اترا تھا۔ قوم لوط کے اوپر اللہ نے فرشتہ جبرائیل امین کو کہا جاؤ اس بستی کو پروں پہ اٹھاؤ، آسمان کے قریب لے جا کے الٹ دو۔ ابھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہاں پہ نیچے جائیدہ آئے، نیچے آدمی اوپر زمین، اللہ کا غصہ۔ اللہ کہتے ہیں اوپر میں نے کیا کیا؟ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، میں نے پتھروں کی بارشیں برسائیں۔ آج تب پتھروں کے سیلاب آ رہے ہیں۔ پھر ان کا حال دیکھو، یہ ہمارے پنجاب والوں کا حال دیکھو، ادھر اللہ کا عذاب، ادھر سیلاب، تب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ کوئی ڈھول کی تھاپ کے اوپر اپنے پیر صاحب کو گھوڑے پہ سوار کر کے ناچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جی آؤ جی اس سیلاب کو رکوا دو۔ کوئی عورت، میں نے یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ایک عورت ہے وہ اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھ سیلاب کے پانی میں اس طرح رکھ کے کہتی ہے اے خضر علیہ السلام، تیری اس پانی کے اوپر بادشاہی ہے، تو واسطہ خدا دا اس پانی نو واپس موڑ دے، اس پانی نو سیلاب نو ختم کر دے۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ کالا بکرا لے آ کے اس سیلاب کے اوپر آ کے اس کے اوپر چھریاں چلا کے سیلاب کے پانی میں ڈال رہا ہے، جی اس کے بدلے میں کیا کر اللہ ہماری آفت کو دور کر دے۔ کوئی پیر، کوئی تھاپی، کوئی شف والا نہار آئے اور پانی کو دم کر رہا ہے، لیکن پانی ہے، پانی کس کی سنے؟ اور اس پانی کے ساتھ تو اللہ نے اس قوم کی مثال دی جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ رعد 13ویں پارے کے اندر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے کہا جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال اس پانی سی ہے، جو پیاسا آدمی پیاس کی شدت میں کنویں کے اوپر جاتا ہے، نلکے کے قریب جاتا ہے، پانی کے قریب جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے آ پانی آ جا، میرے منہ کے ساتھ لگ جا اور میری پیاس بجھا جا۔ اللہ کہتے ہیں پکارتا رہنا، پکارتا رہے۔ کب تک پکاروں؟ فرمایا الہ یوم القیامہ، قیامت تک پکارتا رہے، لیکن میں اللہ کا جواب سن، لا یستجیبون لہم، پانی تیرے جواب نہیں دینا۔ جدوں پانی تینوں جواب نہیں دے سکتا، پانی اس پیر دے آکھے کیویں لگ سکتا ہے؟ کوئی قرآن اگے لے کے کھڑا ہے اور پانی واسطے قرآن دا پیچھے ہٹ جا، قرآن دی کو پانی نہیں مندا، او پانی تے اللہ دے حکم دا پابند، کہ دا پابند
اللہ دے حکم دا پابند، میرے تیرے پیراں دا پابند نہیں، میرے تیرے واسطے وسیلیاں دا پابند نہیں۔ اس واسطے میرے بزرگوں بھائیو، آج وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے دا، اپنے گناہاں کو معافی منگن دا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے آج تو 1500 سال پہلے اے علامات دسیاں کہ جس وقت تواڈے تے اس طرح دے عذاب آ جان، اس طرح دیاں آفتاں، اس طرح دیاں مصیبتاں، سیلاب ہوئے، قذف ہوئے، خسف ہوئے، جو کچھ بھی عذاب آن، فرمایا اس وقت اپنے معاشرے دے اندر غور کر لینا، اپنے معاشرے دے اندر تانوں 15 قسم دے گناہ ملن گے۔ کتنے؟ وقت ختم ہو گیا ہے۔ 15 قسم دے گناہ، وہ دی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے تے دساں گا۔ آج وہ 15 قسم دے گناہ سارے ساڈے اندر موجود ہیں، اس واسطے عذاب آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دے سامنے رجوع کرو، اللہ دا نام پا کے تانوں کہنا اپنے کم دی طرف آ جاؤ۔ خدا دی قسم، اللہ نے سانو روزیاں کمانے واسطے نہیں بھیجا، اللہ نے سانو اپنی پہچان کرنے تو بعد اپنی عبادت واسطے بھیجا ہے۔ اللہ اپنی کام دی طرف سانو واپس پلٹ کے لیا، لیکن اتنے تک اسی واپس نہیں آواں گے جتنے تک اساں آپ ارادہ نہ کیتا۔ اپنے کام دی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ دی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ دی طرف آ کے رب کو سچے دل دے نال معافیاں منگو۔ او اللہ آج بھی وہی ہے جو 1500 سال پہلے آج بھی وہی اللہ ہے، میری بھی اسی طرح سنے گا جس طرح پہلے لوگوں نے سندا ہے، لیکن صرف اور صرف میرے منگنے دے اندر فرق ہے، میرے رجوع الی اللہ دے اندر فرق ہے۔ لوگو بجائے اس دے کہ تسی پیارے پیغمبر دے جشن مناؤ، اس پیغمبر دی بات دی طرف آؤ، اس پیغمبر دی سیرت دی طرف آؤ کہ اس پیغمبر نے کس طرف تانوں بلایا ہے اور تسی کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ میں نے تانوں سب نو اپنے حکم دی تابعداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔